وقت کا بادشاہ تھا. ایک دن اسے خیال آیا کہ میں اپنے وزراء کا امتحان تو لوں کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے. بادشاہ کے 3 وزیر تھے جو خاص اس کے لیے کام کرتے تھے. انہیں بلوایا، حکم دیا کہ یہ خالی تھیلیاں اٹھاؤ اور ہمارے باغ میں سے اچھے اچھے پھل میرے لیے توڑ کر لے آؤ اور تھیلیاں بھر کے لے آؤ. تو مسلمان بھائیوں، دل کے کانوں سے سننا، یہ ایک کتابی قصہ نہیں ہے، یہ آپ اور ہمارے لیے ایک اچھا میسج ہے جو ہماری زندگی تبدیل کرنے والی جو ہے میسج ہے. یاد کریں تو بادشاہ سلامت کے حکم کے تکمیل کرنے کے لیے تینوں وزراء چلے گئے. جو بڑے والا وزیر تھا اور جو ان دونوں کے اوپر تھا، اس نے کہا کہ پہلے تو بادشاہ سلامت نے ہم سے ایسا نہیں حکم دیا، شاید بادشاہ سلامت ٹیسٹی کے لیے پھل منگوا رہا ہے. تو اس نے اچھے اچھے خاصے میٹھے پھل کاٹ کر اپنا تھیلی بھرا. دوسرے وزیر نے کہا کہ اب بادشاہ سلامت کو اتنا وقت تو ہے ہی نہیں جو سارے چیک کرے. اس نے 4-5 اچھے اور میٹھے پھل کاٹ کر تھیلی میں ڈالے، دوسرے کچے پھیکے، ایسے کر کے اپنا تھیلی بھرا. اور تیسرے وزیر نے کہا کہ اب بادشاہ تو سب کھائے گا ہی نہیں، کیونکہ میرے والا تھیلی تو آخر میں چیک کرے گا اور چیک بھی نہیں کرے گا، دور سے دیکھے گا کہ کس نے تھیلی بھر کر لایا ہے. تو اس لیے میں 2-3 پھل کاٹ کر اوپر گھاس سے کھول کر دیتا ہوں. تو آخری وزیر نے 2-3 پھل کاٹے، بعد میں سارا گھاس کاٹ کر اپنے تھیلی بھر کر بادشاہ کے پاس آئے. تو بادشاہ کو دکھایا. بادشاہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ان 3 وزیروں کو الگ الگ کمرے میں بند کر دو تھیلیوں سمیت. مسلمان بھائیوں، اب اس اچھے میسج کا جو ہے لفظ شروع ہو رہے ہیں، دل کے کانوں سے سنیں. تو ان کچھ عرصے کے لیے تینوں وزراء کو ایک الگ الگ کمروں میں بند کر دیا تھیلیوں سمیت. تو جو پہلے والا اور سمجھدار وزیر تھا، اس کے تھیلی میں اچھے میٹھے اور خاصے پھل تھے. وہ اس نے یہی مینڈ اپنے سوچا کہ میں نے 1 ماہ تک، جب تک ہماری سزا ختم نہیں ہوگی تب تک میں نے یہ ختم کرنے ہیں. اس نے ایک کر کے کھایا اور اپنا یوں ہی وقت بتایا گیا. جو دوسرا والا وزیر تھا، جس نے جگاڑ کی طرح کچھ دانے میٹھے اکٹھے کیے، باقی کھٹے جو ہے ویسے ہی بیکار پھل کاٹ کر بھر دیا تھا تھیلی. تو اس نے بھی ایسے شروع کیا کہ اب انہوں کو ہی کھاتا رہوں، یہاں تو نہ پانی ہے، کھانا پینا بھی بادشاہ نے بند کیا. تو 2-3 جو اچھے پھل تھے اس نے 2-3 دن وہی کھائے، بعد میں وہی کھٹے جو ہے کچے پھل کھاتا رہا اور یوں ہی اپنا وقت بتایا. جو آخری وزیر تھا مسلمان بھائیوں، اس نے تو 2 یا 3 پھل تھے وہی کھائے، باقی تو گھاس تھا، تو یوں ہی وہ گھاس کھا کر مر گیا. مسلمان بھائیوں، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ایک باغ کے مثل ہے اور ہم یہاں آئے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے. اگر ہم اچھے نیک عمل جو ہے کریں گے تو اپنے پلے باندھے میں اچھے نیک عمل باندھ کر جائیں گے. کالی کوٹھی میں جو قبر ہے وہ ایک کوٹھی کی مانند ہے. اگر اچھے عمل ہوں گے تو اس پہلے وزیر کی طرح جس نے اچھے اور خاص میٹھے پھل کھٹے کیے، جس کو اکیلے کوٹھی میں وہی پھل کام آئے، اسی طرح ہم اور آپ اسی دنیا میں اچھے نیک عمل کریں گے تو ہمارے قبر والی کوٹھی میں سوائے عمل والے جو ہے تھیلیوں کے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. تو اگر ہم نیک عمل کریں گے تو وہی ہمارا تھیلی جس کے اندر ہم نے نیکی کیے، اچھے کام کیے، ان کے ساتھ ہی قبر میں جائیں گے. تو یقیناً قبر میں تو کوئی آئے گا نہیں سوائے عملوں کے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیک عمل لے کر اپنے قبر کے کالی کوٹھی میں جائیں تاکہ نیک عمل ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو رہے. اگر گندے کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے تو یوں ہی وہ 2 نمبر جو وزراء تھے وہ جو ہے کھٹے جو ہے کچے باغ کھا کر اپنا وقت بتاتے رہے اور آخری والے نے تو گھاس کھا کر مر گیا. اگر ہم اسی دنیا میں گناہ کے کام کریں گے اور نافرمانیوں کے کام کریں گے تو یوں ہی قبر میں بڑا عذاب ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی عذاب ہوگی. جو اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اپنے قبر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے.